اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک کلام قرآن پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تمام مومنین کو، تمام ایمان والوں کو ایک سلیقہ سکھایا، ایک طریقہ سکھایا کہ آپ زندگی میں جب بھی کبھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو، چاہے آپ نماز کے لیے حاضر ہو، حج کے لیے حاضر ہو، آپ روزے کی حالت میں ہو، جب بھی کبھی آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ کے سامنے سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرو۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے وہ سورہ رکھی، سورہ الفاتحہ، جسے ہر نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے، ہر رکعت میں، ہر قیام میں آپ کو سورہ الفاتحہ بار بار پڑھنی ہے۔ اور اس کے اندر دعا ہے کہ اے اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ سیدھے راستے پر کون سے راستے پر؟ وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر اے اللہ تو نے انعام کیا، ایک ایسا راستہ جس پہ چلنے والے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اپنا خاص انعام کیا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام کیا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، تمام نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے سجدہ نہیں کیا۔ جس ایک نے سجدہ نہیں کیا، آج ہم اسے ابلیس یا عام زبان میں شیطان کہہ کر پکارتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 16 میں شیطان نے یعنی ابلیس نے اللہ کے سامنے ایک چنوتی رکھی، جس کو کہتے ہیں دعوت مبارزت، یعنی چیلنج کرنا۔ اللہ کے سامنے ایک چیلنج کیا، ایک چنوتی بولی، اور وہ یہ، اس نے کہا کہ اے اللہ آج میری ایک خطا کی وجہ سے کہ میں نے ایک نافرمانی کی، آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، میری اس غلطی کی وجہ سے مجھے کافر بنایا جا رہا ہے، اور آج میں یہ چیلنج کرتا ہوں، آج یہ میں چنوتی دیتا ہوں کہ میں آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے روک دوں گا، میں راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ کبھی آدم کے اولاد کے آگے سے آؤں گا بہکانے کے لیے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں جانب سے، کبھی بائیں جانب سے، اور جیسے جیسے یہ دنیا آگے بڑھتی رہے گی، قیامت تک آنے والی آدم کی تمام اولاد کو میں صراط مستقیم سے روک دوں گا۔ عزیزان محترم، ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں لوگوں کو نماز سے روکوں گا، روزے سے روکوں گا، زکوٰۃ سے روکوں گا، حج سے روکوں گا۔ کھلا چیلنج، کھلی چنوتی صرف اس بات کی کہ میں آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے روک دوں گا۔ اور پھر اس پر اللہ کا جواب سورہ الاعراف کی سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے اس کا جواب دیا
کہ تیرا زور باقی کسی پہ بھی چلے، لیکن کچھ میرے خالص بندے ہوں گے جو مخلص ہوں گے، بس وہ ایسے بندے ہوں گے جن پر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے بندوں کا ذکر کیا جن بندوں پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ سورہ الفاتحہ کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں چلا صراط مستقیم پر۔ یہ صراط مستقیم اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ البقرہ کے اندر سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 142 میں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ راستہ ہے ہدایت کا جس پر اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اس کو یہ ہدایت دیتا ہے، ہر کسی کو یہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا، یہ کون سا راستہ ہے، یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سا طریقہ ہے جس پہ چل کر ہم کامیاب ہونے والے ہیں اور جس پہ چلنے کے لیے شیطان نے ہمیں چیلنج کیا ہے کہ وہ ہمیں روکے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک طرف ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ چلا ہمیں صراط مستقیم پر، دوسری طرف صراط مستقیم کی پہچان بتا دی۔ پہچان یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنا انعام کن لوگوں پر کیا، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون لوگ تھے، ہمیں وہ پتہ چل جائے گا اور پھر ہم انہی لوگوں کے بتائے طریقے پہ چلیں گے یا انہی لوگوں کی اتباع کریں گے، انہی لوگوں کی محبت میں، انہی لوگوں کی جستجو میں آگے بڑھیں گے، اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔ سورہ نمبر 4 سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انعام کیا ہے نبیین پر، صدیقین پر، صالحین پر اور شہداء پر۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے 4 طبقات بتائے: نبیین، صدیقین، صالحین اور شہداء۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کو بھیجا۔ ہمیں اور آپ کو ان تمام 1 لاکھ نبیوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کتاب میں یہ نام درج ہیں۔ دنیا کی کسی بھی کتاب میں ان 1 لاکھ نبیوں کے نام درج نہیں ہیں۔ جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتہ، ہم ان میں سے کسی کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں اتباع کرنی ہوگی اس نبی کی جو تمام نبیوں میں سب سے بہتر ہے۔ ہمیں اتباع کرنی ہوگی اس رسول کی جو تمام رسولوں کا سردار ہے۔ ہمیں اتباع کرنی ہوگی آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کی۔ تو ہمیں اتباع کرنی ہے رسول خدا کی، کیونکہ رسول خدا کی اتباع میں ہی اللہ کی اتباع ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے بے شک اللہ کی اتباع کی۔ اب ہمیں اتباع کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انعام کیا صدیقین پر، صالحین پر اور شہداء پر۔ اب یا تو آپ الگ الگ تمام صدیقین، تمام صالحین اور تمام شہداء کو دیکھو کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے کتنے صدیقین آئے، کتنے صالحین آئے، کتنے شہداء آئے۔ یا پھر کوئی ایک ایسی شخصیت دیکھ لو جو صدیق میں سب سے اوپر ہو، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کہا ہو۔
ایک ایسی شخصیت ڈھونڈ لو جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر صدیق کہا ہو. ایک ایسی شخصیت ڈھونڈو جسے اللہ رب العالمین نے اور آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین بتایا ہو. ایک ایسی شخصیت جو شہادت کا جام بھی پیا ہو، صالحین بھی ہو، صدیق بھی ہو، مگر نبوت نہ ملی ہو. کیونکہ نبی کو تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ تمام نبیوں کے سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں ہمیں ایک شخصیت اور ایسی تلاشنی ہے جس کے اندر تمام خصلت موجود ہوں سوائے نبوت. تو آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی شخصیت اگر ڈھونڈنی ہے تو پھر پریشان مت ہونا، کیونکہ ایسی شخصیت تمہارے بیچ میں علی المرتضیٰ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، علی صدیق اکبر ہیں. علی صدیق اکبر ہیں یعنی تمام سچوں میں سب سے سچا. اور یہ حدیث اہل سنت کی بڑی کتابوں میں، جن میں سے ایک کتاب ہے ابن ماجہ، اہل سنت کی بڑی کتاب ابن ماجہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 اور حدیث نمبر 120. یہ انٹرنیشنل نمبر ہے حدیث کا. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 120 میں یہ روایت درج ہے. اس کے علاوہ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112 پہ یہ حدیث نقل کی. امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 6184 پہ یہ حدیث نقل کی. اہل سنت کے بڑے تاریخ کی کتاب ہے مدینہ سے دمشق، اور اس کو لکھنے والے ہیں ابن عساکر. امام ابن عساکر نے اپنی کتاب مدینہ سے دمشق، اس کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 41 پہ. علامہ ابن اسیر نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 287 پہ. امام عبد البر اپنی تاریخ کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 1744 پہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں. کنز العمال میں امام متقی اس کو نقل کرتے ہیں، اور اس کی جلد نمبر ہے 1 صفحہ نمبر 616 اور حدیث نمبر 32990. اور علامہ سلیمان قندوزی اپنی کتاب یا نبی المودہ کی پہلی جلد اور صفحہ نمبر 131 پر یہ نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی صدیق اکبر ہے. تو عزیزان محترم، ہمیں اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی صدیق اکبر ہے. اب ہمیں صدیقوں میں، سچوں میں سب سے بڑے سچے حضرت علی المرتضیٰ کی شخصیت ملتی ہے. تو ہمارے پاس آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور دوسری شخصیت علی المرتضیٰ کی. یہ دو شخصیت مل گئی. اس کے بعد صالحین میں آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، صالحین میں آپ کو صرف اور صرف 2 ہی ایسی شخصیت ملیں گی، یا امام حسن جن کو صالحین میں بہت اونچا درجہ حاصل ہے، اور یا پھر خود مولا کائنات علی المرتضیٰ، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی امام المتقین ہے. تمام متقین کا امام ہے علی. متقی یعنی پرہیزگار، تمام متقی، تمام پرہیزگاروں کا امام علی المرتضیٰ. اور یہ حدیث امام حاکم نے اپنی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 138 پہ روایت کی کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی امام المتقین ہے. اور اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی المعجم الصغیر کی دوسری جلد اور صفحہ نمبر 88 پہ روایت کیا.
اسی حدیث کو ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب حلیات الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 پہ، ابن عساکر نے جلد نمبر 42 کی صفحہ نمبر 303 اور 312 پہ، ابن اسیر نے اپنی تاریخ کی کتاب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 31 پہ، عبد البر نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1097 اور امام متقی نے اپنی کتاب کنز الامال کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 604 پہ حدیث نمبر 32912 پہ یہ حدیث روایت کی کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی امام المتقین ہیں۔ عزیزان محترم، تمام اہل سنت کی حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی صدیق اکبر ہے، علی امام المتقین ہیں، علی شہداء میں بہترین شہداء ہیں، اور آقا علیہ السلام نے جنہیں سید الشہداء کہا وہ امام علی المرتضیٰ، امام حسن اور امام حسین، یہ وہ شخصیات ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے شہیدوں میں بہترین شہید اور بہترین شہداء کا لقب دیا۔ عزیزان محترم، جیسے کہ ہم نے قرآن پاک کی آیت کے اندر پڑھا کہ سورہ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انعام کیا نبیین پر، صدیقین پر، صالحین پر اور شہداء پر، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، یہ دو شخصیت سب سے بہتر شخصیت ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے، جن کی ہمیں اتباع کرنی ہے۔ یہ دو ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اللہ جن سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو صراط مستقیم بنا دیتا ہے اور صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، مفسرین کی اور تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود صراط مستقیم ہے، اور پھر علی المرتضیٰ کی ذات اقدس خود صراط مستقیم ہے۔ یہ دو شخصیت، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ دو شخصیت ہیں جو خود صراط مستقیم ہیں۔ ہم اور آپ ہر نماز میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں چلا صراط مستقیم پر، اللہ ہمیں دکھا صراط مستقیم۔ جس کی ہم دعا کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے اور علی المرتضیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 101 میں کہ اے لوگو تم آپس میں تفرقہ مت بناؤ، فرقے مت بناؤ، یعنی اللہ کے دین میں ٹکڑے مت بناؤ۔ جیسے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے فرقے، بہت سارے ٹکڑے اس دین میں، اللہ نے اس کے لیے منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے مت ہو، اور یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا۔ اس کی تفسیر میں فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر الکبیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی علی المرتضیٰ، اہل بیت، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین، مولا علی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسی ہیں جسے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ اہل سنت کے بڑے مفسر جلال الدین سیوطی
علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر در منصور کے اندر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 60 پہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنی رسی بیان کیا ہے، یہ پنجتن پاک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ بس یہی ہے وہ اللہ کی رسی جسے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور پھر تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے جلد نمبر 4 کی صفحہ نمبر 113 پہ بھی روایت کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات کو مکمل ہونے سے پہلے ایک حج کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی وزنی چیزیں ہیں، یہ بہت ہی کامیاب کرنے والی چیزیں ہیں، بس تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا، تم صراط مستقیم سے کبھی بھٹکنے والے نہیں ہو، تم ہمیشہ صراط مستقیم پر رہو گے، بس یہ 2 چیزیں مضبوطی سے تھام لینا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری میری اہل بیت۔ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 چیزوں کو، قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور یہ حدیث متواتر حدیث ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2408 پہ روایت کیا۔ امام ترمذی نے اس کو حدیث نمبر 3786 پر، 3788 پر، جلد نمبر 5 میں روایت کیا۔ امام نسائی نے اسے حدیث نمبر 8148 پہ روایت کیا۔ اسی حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں جلد نمبر 3 میں پیج نمبر 14، 17، 26 اور 59 پہ روایت کیا، اور جلد نمبر 4 کی صفحہ نمبر 366، 371 پہ روایت کیا، جلد نمبر 5 کی صفحہ نمبر 181 پہ روایت کیا۔ اسی حدیث کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 109، 110، 148 اور 533 پہ روایت کیا۔ اسی حدیث کو علامہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65، 66، 170 اور 182 پہ روایت کیا۔ اسی حدیث کو علامہ ابو یعلا نے اپنی کتاب المسند کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297، صفحہ نمبر 303 پہ روایت کیا، اور اسی حدیث کو علامہ سلیمان قندوزی نے اپنی کتاب یا نبی المودہ میں روایت کیا۔ عزیزان محترم، یہ بہت ہی متواتر حدیث ہے، تواتر کے ساتھ آئی ہے، کثرت کے ساتھ آئی ہے، اسے حدیث کثیر کہا جائے گا، اور یہ حدیث اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، یعنی 2 وزنی چیزوں والی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 وزنی چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ اب یہی 2 چیزیں ہیں جس کو آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں صراط مستقیم ہیں، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، اور یہ قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ علی اور قرآن ایسے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں، اور روز قیامت حوض کوثر پہ میرے سامنے جب آئیں گے تو علی اور قرآن یعنی ذات علی المرتضیٰ اور قرآن اللہ کی کتاب دونوں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ میرے سامنے آئیں گے روز محشر قیامت کے دن۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا
कि अली सिरात मुस्तकीम है। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल खुदा हमें बताइए सिरात मुस्तकीम क्या है, और आका अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया कि अली सिरात मुस्तकीम है। और अली सिरात मुस्तकीम है, ये हदीस भी इतनी ज़्यादा किताबों में आई है, इसको इमाम अल-मुत्तकी अल-हिंदी ने अपनी कंजुल उम्माल में हदीस नंबर 32,961 जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 612 भी रिवायत किया। इसे इब्ने अल-मग़ाज़ली ने अपनी किताब अल-मनाक़िब की सफ़ा नंबर 242 पे रिवायत किया। इसे सुलेमान अल-कुंदूज़ी ने या नबी अल-मवद्दा की जिल्द नंबर 1 और बाब नंबर 14 में रिवायत किया। इस हदीस को उबैदुल्लाह अमृतसरी ने अपनी किताब अरजाहुल मतालिब सफ़ा नंबर 86 पे रिवायत किया। इस हदीस को अल्लामा मुहिबुद्दीन तबरी ने अपनी किताब रियादुल नादिरा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 177 पे रिवायत किया। इसी हदीस को इमाम अहमद ने अपनी तफसीर फातिहा सूरह अल-फातिहा की तफसीर आयत नंबर 6 में रिवायत किया। इसी हदीस को हाकिम हस्कानी ने अपनी किताब शवाहिदुत तंजील में रिवायत किया, हदीस का नंबर 86 से लेके 92 तक। इसी हदीस को इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर अल-दुर्र मंसूर में लेकर आए हैं सूरह फातिहा की तफसीर में, और इसी हदीस को इमाम अल-कुर्तबी ने अपनी तफसीर कुर्तबी की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 147 पे रिवायत किया। इसी हदीस को इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख़ में रिवायत किया। इसी हदीस को अबू नुआइम अस्फ़हानी ने अपनी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 163 पे रिवायत किया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इतनी ज़्यादा रिवायत होने वाली, इतनी ज़्यादा मोतबर किताबें हैं, और ये सारी की सारी किताबें अहले सुन्नत वल जमात की मोतबर किताबें हैं, जिन्हें अहले सुन्नत वल जमात ने तस्लीम किया है अपनी मोतबर किताबें। इनमें कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसका हवाला मैंने दिया हो और वो किताब कोई भी शख्स ये कहे कि ये अहले सुन्नत की किताब नहीं है या ये किसी दूसरे फ़िरके की किताब है। ये तमाम किताबें अहले सुन्नत की हैं, और आप इनकी तमाम की जाके चेक कर सकते हो आप इंटरनेट से, या किताबों के अगर आप पढ़ने की आदत है तो आप किताबों को ख़रीद कर उनको पढ़कर आप देख सकते हैं कि इन तमाम किताबों के अंदर बिल्कुल यही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपके सामने बयान की। और फिर अल्लामा यासीन कादरी अपनी किताब अफजलियत अली के अंदर बहुत सारी हदीस लेकर आते हैं इससे मुतालिक, और उनमें से एक हदीस वो लेकर आते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि अल्लाह ताला के इस फरमान, कौन सा फरमान, कि जब अल्लाह ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस फरमान के बारे में फरमाते हैं कि इसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और बेशक जो लोग आखिरत में ईमान नहीं रखते सिरात मुस्तकीम से कतराते रहते हैं। और फिर सिरात मुस्तकीम कौन है? अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं ये सिरात मुस्तकीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है, और ये सिरात मुस्तकीम अहले बैत है, यानी आले मोहम्मद। और इस हदीस को इमाम इब्राहीम बिन मोहम्मद अल-जूनी ने अपनी किताब फ़राइदुल सतैन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 260 और 261 में रिवायत किया। इसके अलावा आका अलैहिस्सलाम का ये इरशाद कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली सिरात मुस्तकीम है, इसको भी अल्लामा यासीन कादरी साहब अपनी किताब अफजलियत अली के अंदर लेकर आए हैं, जिसको इन्होंने इमाम हिंदी की किताब कंजुल उम्माल से इन्होंने लिया है। और इसके अलावा इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक की रिवायत भी नकल करते हुए फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली सिरात मुस्तकीम है।
اس کے بعد ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہ اے فاطمہ علیہ السلام، فرمایا کہ اے فاطمہ میری بیٹی، میں نے تیری شادی لوگوں میں سے سب سے بڑے بردبار، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے لوگوں میں اور سب سے زیادہ علم رکھنے والوں لوگوں میں جو سب سے افضل ہے، یعنی علی المرتضیٰ، ان سے کروایا ہے تمہارا نکاح۔ یعنی آقا علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کہ اے بیٹی، میں نے تمہارا نکاح جس سے کیا ہے وہ علی المرتضیٰ میری امت میں تمام ایمان لانے والوں میں افضل ہیں، تمام علم رکھنے والوں میں افضل ہیں اور تمام اسلام قبول کرنے والوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے اور کم عمر میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اسے امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 472 پہ روایت کیا۔ ابن مغازلی نے اپنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 پہ روایت کیا۔ امام زہابی نے اپنی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 628 پہ روایت کیا، اور دیگر کتابوں میں بھی اسی طرح کی حدیث ملتی ہے۔ تو عزیزان محترم، آج ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے صراط مستقیم کہا وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن پر انعام کیا وہ سیدھا اشارہ صدیقین، صالحین، شہداء اور آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ نبیین، صدیقین، صالحین اور شہداء، یعنی 4 طبقات، اور یہ چاروں کے چاروں یعنی کہ آقا علیہ السلام کی ذات، علی المرتضیٰ کی ذات اگر آپ کو ملے گی تو کہاں؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در پر، ان کی چوکھٹ پر۔ اگر آپ کو صراط مستقیم تک جانا ہے، اگر آپ کو صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، اگر آپ کو اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر چلنے کا حکم دیا اللہ نے، تو پھر اس راستے پر چلو جو راستہ اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے شیطان نے ایک چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ایسا ہی ایک چیلنج یہودیوں نے کیا تھا آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مباہلہ کیا، اور اس مباہلے میں آقا علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک حکم نازل کیا جو سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 61 میں ہے، ابنا آنا و ابناؤکم و نساء آنا و نساؤکم و انفسنا و انفسکم۔ کیا حکم ہے؟ کہ ہم اپنی عورتیں بلا لائیں، تم اپنی عورتیں بلا لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی نفس کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں اور تم اپنی نفس کے ساتھ حاضر ہو جاؤ، یعنی اپنی جانوں کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ اور پھر اس مباہلے میں آقا علیہ السلام نے سید علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور لوگوں کو اشارہ دیا کہ یہ وہ 5 ذات ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات، علی المرتضیٰ کی ذات، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن اور حسین کی ذات، یہ 5 وہ پاک ذات ہیں جو شیطان کے مقابلے میں آئے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے خالص بندے ہیں جن پر تیرا زور نہیں چلنے والا، نہ ان پر زور چلے گا اور نہ ان کے محبین پہ زور چلے گا۔ اور پھر اگر یہودی اور نصارہ آ جائیں مقابلے پہ تو یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے سامنے اگر مباہلے میں یہودی یا نصارہ آ جائیں تو پھر وہ شکست کھا کر چلے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ صراط مستقیم اللہ کی ہدایت کا راستہ،
وہ راستہ جس پر چل کر ہم اور آپ گمراہی سے بچ سکیں، وہ راستہ جس پر چل کر ہم اور آپ کامیاب ہو سکیں۔ اور علامہ حاکم حسقانی نیسابوری اپنی کتاب شواہد التنزیل، جس کا اردو ترجمہ ہندوستان کے بہت بڑے پروفیسر خسرو قاسم صاحب، انہوں نے اردو ترجمہ کیا اور مرتب کیا اس کتاب کو اردو ترجمے میں، اور یہاں پر یہ 10 سے زیادہ الگ الگ حدیثوں کو لے کر آئے، اور یہ حدیث صرف اور صرف اس موضوع پر کہ علی المرتضیٰ کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ علی صراط مستقیم ہیں، علی وہ ہیں جو لوگوں کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں، علی وہ ہیں جو لوگوں کو بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں۔ اور اس پر پھر ایک حدیث میں اس کتاب سے لے کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ نہیں بنانا چاہتے، جبکہ یہ وہ ہیں جو تمہیں سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ عزیزان محترم، آپ سمجھیے اس بات کو کہ حضرت عمر کا بھی یقین یہی تھا کہ علی المرتضیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر، اللہ کی ہدایت کے راستے پر چلا سکتے ہیں۔